الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ولا قوة إلا بالله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيه جو ہے وہ ہماری پانچویں مجلس ہے شرح احادیث فی الفتن والحوادث کے حوالے سے، اور شیخ نے آگے جو حدیث ذکر کیا وہ کہا ہے کہ وروا یزید بن ہارون أن عبد الملك بن قدامة عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه في أمر العامة. تو کہا کہ یزید کے روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیأتی علی الناس زمان سنوات خداعات، کہ لوگوں کے اوپر دھوکے والے سال آئیں گے، لوگوں کے اوپر دھوکے والے سال آئیں گے. اور دھوکے والے سال سے مراد یہ نہیں کہ وہ وقت ہی دھوکے والا ہوگا، مطلب یہ کہ اس زمانے میں اس ٹائم پہ دھوکہ دیا جائے گا اور اس زمانے میں جو ہے وہ دھوکہ پھیل جائے گا اور لوگ دھوکے والے ہوں گے. تو زمانے کو تو نہیں ہم کہتے کہ زمانہ دھوکے والا ہے، مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں دھوکہ پھیل جائے گا. تو جیسا کہ کہا ہے کہ بل مکر اللیل والنہار، مکر اللیل والنہار، کہ اس دن اور رات میں کیا گیا مکر. اسی طرح خداعات، کہ وہ سال اور وہ دن نہیں دھوکے والے ہوں گے بلکہ ان میں کثرت سے دھوکہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اور کیا وہ دھوکے والے سال ہوں گے؟ یصدق فیہ الکاذب، کہ جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، اور وہ یکذب فیہ الصادق، اور جو سچا ہے اس کو جھوٹا کہا جائے گا. تو چیزوں کے انقلبت الموازین، چیزوں کے جو ہے وہ سٹینڈرڈ الٹ جائیں گے، کہ سچ کو جھوٹ کہا جائے گا اور جھوٹ سچ کہا جائے گا. جو سچا ہے اس کو جھوٹا کہا جائے گا اور جو جھوٹا ہے اس کو سچا کہا جائے گا. اور خائن کو امانت دار قرار دیا جائے گا اور امین کو خیانت والا قرار دیا جائے گا. تو الٹے سٹینڈرڈ ہو جائیں گے. جو امن والا ہوگا اس کو شدت پسند، اس کو جو ہے وہ ٹیررسٹ کہا جائے گا، اور جو قاتل ہوگا اس کو نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں کیا ہوگا کہ دھوکے والے سال ہوں گے، کہ جو سچا بندہ ہوگا، جو جو دین کے اوپر کھڑا ہوگا، اس کے متعلق تو الزام لگیں گے، اس کو تو جھوٹا کہا جائے گا، اس کو تو فنڈامنٹلسٹ کہا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ وہ جو ہے وہ بیکورڈ ہے. اور جو لوگوں کو گناہ کی طرف بلائے، جو لوگوں کو ناکامی کی طرف بلائے، جو لوگوں کو بربادی کی طرف بلائے، اس کی تعریف کی جائے گی اور اس کو اچھا کہا جائے گا. تو چیزیں الٹ پلٹ جائیں گی اور یہ دھوکے والے سال ہوں گے. تو دھوکے والے سالوں میں یہ ہوگا کہ چیزوں کو ان کے برعکس کر کے دکھایا جائے گا، چیزوں کو غلط کر کے مطلب جو ہے چیزوں کو دکھایا، ریپرزینٹ کسی اور طرح سے جو ہے وہ کیا جائے گا. تو آپ جو ہے وہ چیزوں کا نام بدل دیں اور ان کو کسی اور طرح ریپرزینٹ کریں. تو زنا کے نام پہ آپ جو ہے وہ سوشل انٹریکشن کہہ دیں، زنا کو آپ خواتین کی آزادی کہہ دیں، جو ہے وہ بے حیائی اور بے شرمی کو جو ہے وہ کانفیڈنس کا نام دے دیں. تو یہ لوگ چیزوں کو جو ہے وہ نام بدل کے سود کے نام کو آپ انویسٹمنٹ کا نام دے دیں. تو نام بدل کے اور چیزوں کو خوبصورت کر کے دکھایا جائے گا. اور پھر میڈیا کے زمانے میں، کیمرے کے زمانے میں، اسکرین کے زمانے میں، تو اس زمانے میں کیا ہوگا؟ تو اس میں جو آپ کو دکھایا جاتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت نہیں ہوتی. خاص طور پہ جو لوگ جو میڈیا کو دیکھتے ہیں، جو میڈیا کو سنتے ہیں، ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ یہاں پر جو بتلایا جاتا ہے وہ سچ نہیں ہے. جو ہمارے دماغوں میں بڑھا جا رہا ہے، جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، وہ حقیقت اس سے کچھ اور ہی ہے. لیکن یہ ایک سے بڑھ کے ایک خادع اور ماکر ہے، جو جھوٹ بول کے جو لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں. ان کو جو بٹھایا گیا ہوا ہے، ان لوگوں کی ڈگریاں، ان لوگوں کی پوری پوری جو ہے وہ تنہا اس بات کے اوپر ہے کہ کیسے لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے اور کیسے لوگوں کو ایک نیریٹو جسے کہتے ہیں، کہ لوگوں کو ایک نیریٹو بیچنا ہے، لوگوں کے ذہن میں ایک بات ڈالنی ہے، لوگوں کے ذہن میں ایک بات پکی کرنی ہے. تو وہ لوگوں کو چیز دکھائی جاتی ہے، پھر تصاویر، پھر ویڈیوز، پھر اس کے اوپر ٹاک شوز ہوتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ اس بات کو مان جاتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے، یہ دھوکے والے سال ہیں. ٹھیک ہے؟ تو وینتقو فیہ الرویبضہ، اور اس میں کیا ہوگا کہ رویبضہ کلام کریں گے، رویبضہ کلام کریں گے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ عمر رویبضہ، کہ رویبضہ کون ہے؟ تو آپ سے فرمایا کہ رجل التافہ ینطق فی امر العامہ، کہ جو گھٹیا بندہ ہے، جو حقیر بندہ ہے، جو کم تر بندہ ہے، وہ
بڑے مسائل میں بات کرے گا. جو چھوٹا انسان ہے جس کی حیثیت نہیں، وہ بڑے معاملات میں کلام کرے گا. تو ایک وقت آئے گا جس زمانے میں جو بڑے معاملات ہیں، جو امت کے مسائل ہیں، جو قوم کے مسائل ہیں، جو ملک کے مسائل ہیں، ان میں کلام کون کرے گا؟ ان میں روئی بزا کلام کریں گے. حالانکہ کلام کنوں کرنا چاہیے؟ کلام ان کو کرنا چاہیے جو جو حل الحل والعقد ہیں، جو ولاۃ الامور ہیں، جن کے حوالے اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی کی ہوئی ہے، جو کہ ان ساری ساری سچویشن کو جانتے ہیں. یا پھر علماء کو جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور وہ علم کی روشنی میں رہنمائی کر سکتے ہیں. تو یا تو جو ہے وہ ولاۃ الامر اس والے سے کلام کریں، وہ جو سیاست کو جانتے ہیں وہ اس والے سے رہنمائی دیں، یا پھر اہل علم اس والے سے رہنمائی دیں. لیکن ہوگا یہ ہے کہ رویبضا کلام کریں گے، گھٹیا حقیر لوگ، کم تر لوگ جو ہیں وہ کلام کریں گے ان مسائل کے حوالے سے، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ اب کیا کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ملک کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو اس موقع پہ کرنا چاہیے، اور اب کیا کرنا چاہیے. تو یہ سارے کے سارے انالیسس کرنے والے اور جو ہے وہ اس طرح کے حوالے سے کلام کرنے والے روئی بزا ہوں گے. چھوٹے چھوٹے لوگ ہوں گے، بڑے کم تر لوگ ہوں گے جن کی اپنی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ بڑے معاملات میں کلام کریں گے. اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. جس کو دیکھیں جس نے کبھی نہ تو پولیٹیکل سائنس تک نہیں پڑھی ہوئی، لیکن وہ بھی بتائے گا کہ اس موقع پہ فلاں ملک کو یہ کر لینا چاہیے، اور اس موقع پہ مسلمان امت کو یہ کر لینا چاہیے، اور اس موقع پہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو یہ خیانت شمار ہوگی. تو چھوٹے چھوٹے لوگ جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، جن کے پاس نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے، وہ بڑے معاملے میں بولتے ہیں کہ اب جنگ چھیڑ دینی چاہیے، اور اب اتنا اس کا خون بہا دینا چاہیے، اور اب اس کو قتل کر دینا چاہیے، اور اس کی حکومت گرا دینی چاہیے. تو یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں رویبضا، جن کی پاس زبانیں ہیں، اور وہ امر العام، وہ عام عمومی مسائل میں کلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی آپ کو مثال دیں پریکٹیکل لائف میں، کہ ایک شخص ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، تو وہ بہت بڑا پولیٹیکل اینالسٹ ہے. بہت بڑا اینالسٹ ہے ماشاء اللہ. اس کی انگلش بھی بہت اچھی ہے، اس کی اردو بھی بہت اچھی ہے، وہ آرٹیکل بھی لکھتا ہے، وہ ٹاک شوز میں بھی آتا ہے، انگلش اردو دونوں میں لکھتا ہے. تو اس شخص نے کئی سالوں سے وہ لکھتا رہتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت تنگی ہے، اور ہمارے مولویوں نے ہماری زندگی تنگ کر دی ہوئی ہے، اور کیا کیوں پابندی لگا دی گئی ہوئی ہے، گناہوں کو کیوں اندر کر دیا گیا ہوا ہے، کیا شراب کیا کیوں نہیں مل سکتی ہے، اور شراب ہمیں منگوانے میں اتنی دقت پیش آتی ہے. مطلب وہ کھلے عام لکھتا ہے کہ شراب نہیں ملتی وغیرہ ذالک، اور وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ تنگ نظری کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہو گیا. تو یہ سب کچھ اس نے بتایا. اور بعد میں ہوا کیا؟ بعد میں ہوا یہ کہ اس کے اپنے بیٹے نے اس کے گھر میں اس کی بہو کا قتل کر ڈالا. ٹھیک ہے. اور وہ بری طرح بدترین قتل ہوا. بڑا مشہور کیس ہے یہ. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جو اخلاقیات لوگوں کو سکھاتے ہیں، اور جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کو ایسے کرنا چاہیے ویسے کرنا چاہیے، اور لوگوں کو رہنمائی دیتے ہیں، ان کے اپنے گھروں میں دیکھیں تو ان کے اپنے گھروں میں آگ ہے. جو ہے وہ ایک کچھ ایسے بھی ہیں جو سائیکالوجسٹ ہیں، یا وہ جو ہے وہ فیملی کے والے سے مشورے دیتے ہیں، جو خواتین کو مشورے دیتی ہیں کہ آپ ایسے کریں، اور جو ہے وہ آپ کو بیلنس لائف اور فیملی لائف کے والے سے مشورے دیتی ہیں. وہ خود جب ان کی شادی ہوتی ہے تو چند ہفتوں میں طلاق ہو جاتی ہے. تو مثل هذا کثیر، کہ اس کے بہت سی مثالیں ہیں کہ روئی بزا جو کہ لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، ان کی اپنی زندگی دیکھیں تو ان کے اپنے گھر والے ان کے قابو سے باہر ہیں، اور ان کو خود اخلاقیات سے مکمل طور پر فارغ ہیں، وہ ہر طرح کے گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی اپنی زندگیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کی اپنی شادی چلتی نہیں، لیکن وہ دوسروں کو شادی کے حوالے سے مشورے اور اس حوالے سے گائیڈنس دیتے ہیں. تو یہ روئی بزائیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں، ان کی حیثیت کو جاننا چاہیے، اور ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. اچھا. اور پھر کہتے ہیں کہ فی حدیث جبریل، کا حدیث جبریل میں ہے، جو کہ بڑی مشہور حدیث ہے. آپ میں سے کسی نے جو ہے وہ اربعین نبوی میں بھی بہت سو نے پڑھی ہوگی. تو اس میں سے شیخ نے جو ہے وہ اختزال کیا، اور جو ہے وہ صرف موقع کی مناسبت سے صرف اس پارٹ کا ذکر کیا، ورنہ حدیث طویل ہے جیسے آپ کو علم ہے. اس میں اسلام کا ذکر ہے، اس میں ایمان کا ذکر ہے، اس میں جو ہے وہ احسان کا ذکر ہے، پورے پورے دین کا ذکر ہے. لیکن اس میں سے صرف شیخ نے اس پارٹ کا ذکر کیا جس کا قیامت کی نشانیوں سے تعلق ہے. تو کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو بتایا کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاة يطابون في البنيان، کہ تم دیکھو گے کہ جو ہے وہ لونڈی اپنی مالکن کو پیدا کرے گی. لونڈی اپنی مالکن کو پیدا کرے گی. ٹھیک ہے. تو اس کے والے سے مختلف تفاسیر ہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے
کہ مشہور قول یہ ہے کہ جو ہے وہ لونڈی اپنی مالکن کو پیدا ایسے کرے گی کہ عورت آزاد تھی اور اس نے اپنی بیٹی پیدا کی، عورت آزاد تھی، اس نے اپنی بیٹی پیدا کی، لیکن پھر جنگیں چھڑیں، پھر خاندان بکھرے، اور جو ہے وہ اس ماں کو غلام بنا لیا گیا، اور وہ غلام بنتے بکتے 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 بالآخر بعد میں بیٹی اس کو خرید لیتی ہے۔ تو یہ وقت آئے گا کہ جب اس قدر جنگیں ہوں گی اور خاندان بکھریں گے کہ اولاد ماں سے جدا ہو جائے گی، اور نہ اولاد کو ماں یاد ہوگی نہ ماں کو اولاد یاد ہوگی، اتنے سال گزر جائیں گے، اور وہ ماں جو آزاد تھی وہ غلام بننے کے بعد ہاتھوں میں بکتے بکتے بالآخر اپنی بیٹی کے پاس چلی جائے گی، جو ہے وہ بیٹی کی غلام بن جائے گی۔ تو وہ بچپن میں 20-25 سال پہلے بیٹی پیدا ہوئی تھی، نہ بیٹی کو ماں یاد، تو یہ جو ہے وہ یہ ہوگا۔ اللہ المستعان، اللہ المستعان۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، اور تم دیکھو گے کہ جو ننگے پاؤں اور ننگے بدن، العالہ، بھوکے بھوکے ننگے، تو یہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، ننگ رنگ یہ لوگ، اور یہ جو ہے وہ غریب رعاء الشاہ، جو ہے وہ، اور جو ہے وہ اپنی کیا کہتے ہیں بکریوں کو چرانے والے، تو یہ بدو لوگ جو شہروں میں بھی نہیں رہتے، جو صحرا میں گھومتے رہتے ہیں، ننگے پاؤں ننگے جسم، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا اور بکریوں کو چلاتے ہیں، تم دیکھو گے کہ حالات بدلیں گے، یہ تطاولون فی البنیان، یہ بلڈنگیں کھڑی کریں گے اور ایک دوسرے مقابلے میں بڑی سے بڑی بلڈنگ کھڑی کریں گے۔ تو بڑی بلڈنگ کھڑی کرنا اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کہ اگر جو ہے وہ شہر میں جگہ تنگ پڑ رہی ہے تو بڑی بلڈنگ کھڑی کرنے میں حرج نہیں ہے، کہ ہم جو ہے وہ ایک بلڈنگ کے اندر کئی سو فیملیز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف اپارٹمنٹس ہوں گے اور مختلف لوگ اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، تو بڑی بلڈنگ بنانا یہ شریعت میں مذموم نہیں ہے، لیکن جو مذموم ہے وہ ہے کہ انسان مقابلے بازی میں اور دنیا داری کے چکر میں ایک دوسرے کی ضد میں بلڈنگ کھڑی کرے، تو یہ بھوکے ننگے ان کے حالات ایسے بدلیں گے کہ یہ نہ صرف ان کے پاس پیسہ ہوگا، نہ صرف یہ کہ شہروں میں آ جائیں گے، بلکہ شہروں میں بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کریں گے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑی کریں گے۔ تم نے اگر 30 مرلہ کا پلازا بنا 30 جو ہے وہ منزلہ پلازا بنایا ہے، تو میں 40 منزلہ پلازا بناؤں گا، اور آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو پلازوں کے اوپر مقابلہ کر رہے ہیں، جو بلڈنگوں کے اوپر مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس کی یہ وجہ نہیں کہ کوئی ضرورت ہے یا کوئی حاجت ہے، بلکہ صرف جو ہے وہ ایک ضد ہے، ایک مقابلے بازی ہے کہ میری بلڈنگ، میری کوٹھی، میرا حل تم سے بڑا ہوگا۔ تو یہ حالات ایسے بدلیں گے کہ یہ بھوکے ننگے بھی جو ہے وہ اس حالت میں آ جائیں گے کہ ان کے پاس اتنی پیسے کی کثرت ہوگی کہ مقابلے بازی میں اتر آئیں گے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو خاندانی امیر ہوتے ہیں وہ اس طرح کی نیچ حرکتوں پر نہیں آتے، لیکن جن کے پاس نئی نئی دولت آئی ہوتی ہے اور ان کے پاس اخلاق اور دین نہیں ہوتا، تو پھر وہ اس طرح کی جو ہے وہ نیچ حرکتیں کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کی دولت کا دکھاوا دکھاوا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یہ قول ہے کہ جو ہے وہ یہ بھی ایک قول ہے کہ نافرمان اولاد ہو جائے گی، نافرمان اولاد ہو جائے گی، یہ بھی ایک قول ہے، اور بھی قول ہے لیکن یہ بھی ایک قول ہے کہ نافرمان اولاد ہو جائے گی، اور جو اپنی اولاد پیدا کرے گی وہ اولاد ہی بعد میں اس کے سر کے اوپر سوار ہو جائے گی، اور وہ اولاد ہی اس کو حکم دے گی اور وہ اس کو ایسے ٹریٹ کرے گی جیسے وہ اس کی لونڈی ہے۔ یہ بھی ایک قول ہے۔ اس کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ لونڈی اس کی ماں ہے؟ اس کو پتا چلنا ضروری نہیں ہے، یہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ ماں جو ہے وہ اپنی اولاد کے قبضے میں چلی جائے گی۔ اب دونوں کو پتہ لگتا نہیں لگتا، اس کا اس نشانی سے تعلق نہیں ہے، ممکن ہے پتہ لگ جائے، ممکن ہے نہ پتہ لگے، بہت سے کیسے میں ہو سکتا ہے کہ پتہ لگے، بہت سے کیسے ممکن ہے کہ نہ پتہ لگے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ولی ترمذی عن علی، کہتے ہیں ترمذی نے روایت ہے علی رضی اللہ عنہ سے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلہ حل بها البلاء، کہ جب میری امت 15 کام کرے گی تو پھر ان کے اوپر آزمائش آ جائے گی، ان کے اوپر بلا آ جائے گی، ان کے اوپر جو ہے وہ ہلاکت آ جائے گی۔ 15 چیزیں، کون سی 15 چیزیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وما ہی یا رسول اللہ، ہے اللہ کے رسول وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان المغنم دولا، ٹھیک ہے، والامانۃ مغنما، اذا کان المغنم دولا، کہ جب مال غنیمت جو ہے وہ لوٹا جائے، جب بیت المال کو لوٹا جائے، جب اس کو جو ہے وہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے اور اس کو جو ہے وہ لوٹا جائے، تو بیت المال جو ہے وہ مسلمانوں کا مال ہے، یہ جو خزانہ ہے، یہ اس پہ یہ سب کا مشترکہ خزانہ ہے، اس پہ کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ جا کے اس میں سے چوری کرے، وہ اس میں سے لوٹے، وہ اس میں سے کمیشن کھائے، وہ اس میں کک بیکس کرے، وہ اس میں سے جو ہے وہ کرپشن کرے۔ تو یہ
ملک کا جو پیسہ ہے، یہ جو حکومت کا پیسہ ہے، یہ پوری کی پوری پورے کے پورے مسلمانوں کا پیسہ ہے، یہ ہم سب کا مشترکہ پیسہ ہے۔ لیکن وقت آئے گا کہ مغنم الدولن کے مالے جو ہے، کہ بیت المال کو مفت کا مال سمجھا جائے گا، بیت المال کو لوٹا جائے گا۔ تو جو بھی حکومت میں آتا ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان سے میں جو ہے وہ بیت المال سے پیسے لینے ہیں، اور میں نے یہاں سے پیسے کھانے ہیں، اور میں نے یہاں سے پیسے چرانے ہیں۔ اور جو جس کسی کی سرکاری نوکری ہوتی ہے، تو اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سرکار کے پیسوں کو جتنا کھایا جا سکتا ہے، کھا لیا جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوتا ہے کہ مغنم مدولن کے جو بیت المال ہے، اس کو مفت کا جو ہے وہ اس پہ ڈاکے ڈالے جائیں گے، اس کو لوٹا جائے گا، اور اس سے جو ہے وہ کمائی کی جائے گی، اور یہ حرام ہے۔ اور امانت مغنمن، اور امانت کو جو ہے وہ کو کمائی کے ذریعے سمجھا جائے گا، امانت کو کمائی کا ذریعہ سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر میرے حوالے یہ امانت کی گئی ہے، یہ فنڈز جو ہیں وہ سڑک بنانے کے لیے دیے گئے تھے، یہ فنڈز جو ہیں وہ فلانے ترقیاتی کام کے لیے دیے گئے تھے، لیکن اس امانت کو میں سمجھوں کہ یہ مفت کا مال ہے، اور اس کو جیسے لوٹ سکتے ہو، جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، تو یہ دھوکہ ہے۔ آفس نے یہ پیسے اس لیے دیے تھے کہ اس سے جو ہے وہ کمپنی کا فلانا کام کیا جائے، لیکن اس پہ میں دوستوں کو کھلاؤں اور یہ کروں، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور کوئی آپ کے حوالے پیسے کرتا ہے کہ جناب یہ میرے پاس آپ کی امانت ہے، اور آپ اس امانت کو سمجھیں کہ جناب یہ تو مفت کا مال ہے، کہ جتنا لوٹ سکتا ہے لوٹ لو، تو وقت آئے گا کہ لوگ امانت کو جو ہے وہ مفت کا مال سمجھیں گے۔ اور زکوٰۃ مغرمن، اور زکوٰۃ جو ہے وہ بوجھ بنا دی جائے گی، زکوٰۃ بوجھ سمجھی جائے گی، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا۔ زکوٰۃ وہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرے، اور جو ہے وہ خوش دلی سے ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے، لیکن لوگ ادا کریں گے سر سے اتارنے کے لیے، لوگ ادا کریں گے ایک بوجھ سمجھے کہ کہیں حکومت ہمارے پیچھے نہ پڑ جائے، کہیں جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ آ، ہمارے خلاف جو ہے وہ جو اسلامی حکومت ہے وہ ہمیں اس کے اوپر سزا نہ دے، تو وہ اس کو ایک زبردستی کے ٹیکس کے طور پہ ٹریٹ کریں گے، اس کو خوش دلی سے ادا نہیں کریں گے، بوجھ سمجھیں گے اس کو۔ اور کیا ہوگا؟ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور بندہ بیوی کی اطاعت کرے گا، وَحَقَّ أُمَّهُ، اور اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا۔ تو انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، اور اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرے گا۔ تو یہ وقت آئے گا کہ انسان بیوی کا بیوی کی تو بات مانے گا، بیوی کے ساتھ تو خوش سلوکی سے کام لے گا، بیوی کی تو اطاعت کرے گا، اور لیکن ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، ماں سے بدسلوکی کرے گا، اور ماں سے قطع تعلقی کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز کہ رشتوں میں بیلنس کرنا یہ بہت ضروری ہے، رشتوں میں بیلنس کرنا بہت ضروری ہے۔ تو نہ تو انسان کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ بیوی کی وجہ سے ماں کے ساتھ زیادتی کرے، اور نہ ہی یہ ہونا چاہیے کہ ماں کی وجہ سے بیوی کے ساتھ زیادتی کرے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی، اس کا اپوزٹ ہونا چاہیے کہ جناب انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ ماں کی طرف داری کرے اور بیوی کے ساتھ زیادتی کرے۔ یہ دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، دونوں کے دونوں جو ہیں وہ قابل مذمت ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں اور ماں کے بھی حقوق ہیں، دونوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ باوجود یہ کہ اگر دونوں کے درمیان مشاکل ہیں، دونوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جو کہ ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی ایک کی طرف داری کرے، انسان کسی ایک کی طرف داری کرے، ناحق طرف داری کرے، صرف اس وجہ سے کہ جناب یہ تو میری ماں ہے، میں تو ماں کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ ٹھیک ہے؟ اور یا پھر وہ یہ کہے کہ یہ تو میری بیوی ہے، اور بیوی کا حق سب سے پہلے ہے، تو میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ انسان کو عادل اور انصاف سے کام لینا چاہیے، اور ایک کی وجہ سے دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر آپ سے نشانی بتائی کہ لوگ ماں کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، ماں کے ساتھ قطع تعلقی کریں گے، بیوی کی اطاعت کرتے ہوئے، بیوی کی اطاعت کی جائے گی۔ تو بیوی کی ہر بات مانتے ہو، بیوی اگر کہتی ہے کہ ماں باپ سے نہیں ملنا تو نہیں ملنا، بیوی اگر کہتی ہے ماں باپ کے اوپر خرچ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، اور بیوی اگر کہتی ہے کہ ماں باپ سے بدسلوکی کرنی ہے تو بدسلوکی کرنی ہے، تو وہ کچھ لوگ حقیقت میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیوی کی ہر بات مانتے ہوئے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ یہ کبائر میں سے ہے، یہ شدید کبائر ہے وہ۔ اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کرے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیوی کی اطاعت کرنا یہ بری بات ہے یا غلط اچھی بات ہے؟ آپ لوگوں کا سوال ہے کہ بیوی کی اطاعت کرنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ ہاں جی۔
کوئی جواب آ رہا ہے؟ یہ تو سوال آپ میرے سے پوچھیں، میں تو آپ سے سوال پوچھا تھا. اچھا، بیوی کی بات ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان بیوی کی بات ماننے، تو لوگ کہیں کہ مردانگی اس کا نام نہیں ہے کہ انسان بیوی کی جو ہے وہ ہر بات کو اگنور کرے. لیکن جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جو مطلب اگر کوئی انسان ماں سے نافرمانی نہیں بھی کرتا، لیکن جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یہ سیپریٹ، یہ کمپلیٹ نشانی ہے. یہ ایک، یہ چھٹی نشانی ہے اور یہ ساتویں نشانی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں نشانیاں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سیپریٹ بھی ہو سکتی ہیں. ممکن ہے کوئی بندہ بیوی کی اطاعت نہ کرتا لیکن ماں کے ساتھ پھر بھی نافرمانی کرتا ہو، ماں کے ساتھ پھر بھی بدسلوکی کرتا ہو. اور ممکن ہے کوئی شخص بیوی کی اطاعت کرتا ہو اور ماں کے ساتھ بدسلوکی نہ کرتا ہو. اور ممکن ہے تو مطلب یہ کہ یہ نشانیاں اکٹھی بھی پائی جا سکتی ہیں اور سیپریٹ بھی پائی جا سکتی ہیں. تو جو سیپریٹ پائی جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ انسان بیوی کی مکمل اطاعت میں چلا جائے اور مکمل اپنے باغیں اس کے حوالے کر دے. کہ انسان کہے کہ جو یہ کہہ رہی ہیں یہی درست ہے. ٹھیک ہے. جو وہ شاعر کہتا ہے، ہر شاعر نے سینس میں نہیں کہا تھا، دوسرے سینس میں کہا تھا، لیکن وہ شاعر کہتا ہے اذا قالت حزامی فصدقوها فان القول ما قالت حزامی. کہتا ہے اگر حزامی نے بات کی ہے نا تو اس کی بات کی تصدیق کرو، کیونکہ بات وہی ہے جو حزامی، مطلب جو بات اس نے کیا ہے تو وہ مطلب 16 نے وہی بات ہے. اس کی بات سے ہم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. تو جو بات میری بیوی نے کی ہے، بیوی محترمہ نے کی ہے، تو ان کی بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ان کی بات کو نہ نہیں کی جا سکتی. تو جو انسان اپنی باگیں کسی عورت کے حوالے کر دے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا. وہ ہلاک ہو جائے گا. سمجھدار وہی ہے. مرد بننے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے لیڈر بنایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی دی ہے گھر کی، تو مطلب یہ ہے کہ وہ خود سے فیصلے لے اور خود سے جو ہے وہ معاملات چلائے. لیکن جس انسان نے اپنی باگیں خواتین کے حوالے کر دی تو وہ شخص ناکام ہے. اگر وہ انسان ماں کے حکم کے مطابق چلتا ہے تو بھی اس کی زندگی تباہ و برباد ہے. اور اگر وہ بیوی کے مطابق زندگی چلاتا ہے تو بھی اس کی زندگی تباہ و برباد ہے. اور اگر وہ بہنوں کے مطابق زندگی چلاتا ہے تو بھی وہ تباہ و برباد ہے. یہ میں مطلب یہ کہ حدیث الفتن والحوادث میں پریکٹیکل خاندانی مسائل بتا رہا ہوں. لیکن یہ کہ یہ حقیقی جو ہے وہ سبق ہے جو کہ بہت سے لوگوں کی زندگی میں دیکھا ہے، کہ جو کوئی بھی اپنی عقل، اپنے دماغ کو حوالے کر دیتا ہے کسی اور کے، اور وہ بھی خواتین کے حوالے، تو خواتین یہ فیصلے نہیں کر سکتی. خواتین انصاف کی بنیاد کے اوپر یہ معاملات نہیں چلا سکتی. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اگر انسان حوالے کر دیتا ہے تو لوگوں کی پوری پوری زندگی، پوری پوری دولت لوٹتے دیکھی ہے صرف جو ہے وہ ایک بیوی کی فرمائش کے پیچھے اور بہنوں کی فرمائش کے پیچھے بھی. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ والے کام نہیں کرنے چاہیے. انسان کو سمجھدار ہونا چاہیے. انسان کو اپنی زندگی جو ہے وہ خود چلانی چاہیے. یہ عقل کسی اور کے حوالے نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو رجل ہو جاتا ہوں. اچھا. اور خیر وہ پچھلی کلاس میں وہ بات ہوئی تھی، تو کچھ میسج میں آیا تھا کہ جناب ہر مرد کو 4 شادی کرنی چاہیے. وہ سائڈ ٹاپک پھر کہیں اور نکل جائے گا، لیکن یہ کہ وہ والی بات، اس کا جواب یہ ہے کہ ہر مرد شادیوں کے لائق بھی نہیں ہے، بلکہ بعض مرد ایک شادی کے لائق بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کہ وہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر سارے مرد ہی کریں، تو یہ بھی نہیں کہتے کہ سارے مرد شادی کریں. کیوں؟ کیونکہ بعض لوگ اس قابل ہی نہیں ہوتے. ایسے بہت لوگ دیکھیں جو اپنے فیصلے خود سے نہیں کرتے، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی بات پہ میں پہلے امی سے پوچھ لوں، میں پہلے بھائی بہن سے پوچھ لوں، میں پہلے بیوی سے پوچھ لوں، تو مس لہذا ان کی شادیاں جو نہیں چلتی ہیں. خیر، اب ہم اپنا سائڈ ٹاپک ختم کرتے ہیں خاندانی مسائل کا، اب واپس آتے ہیں. تو وبر صدیقہ و جفا ابا. اور قیامت کی جو 8ویں 9ویں نشانی ہے وہ یہ ہے کہ انسان دوست کے ساتھ حسن سلوکی کرے گا، حسن سلوک کرے گا، اور اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گا. ٹھیک ہے. تو دوست کے ساتھ اچھا سلوک اور باپ کے ساتھ برا سلوک. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ ہمارے اچھے اخلاق گھر سے باہر ہی ہوتے ہیں. ہمارے لوگوں کے ساتھ اچھی ڈیلنگ غیروں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. لیکن اگر باپ کے ساتھ بات کرنے کے اوپر آ جائے، بہن بھائی کے ساتھ بات کرنے کے اوپر آ جائے، یا جو ہے وہ یا جو ہے وہ انسان، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یا پھر انسان جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بالکل قطع تعلق ہی کر لے. ٹھیک ہے. کہ انسان جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے چاچے ماموں کے ساتھ تو بالکل کوئی تعلق واسطہ نہ ہو، لیکن دوستوں کے پورے خیال اور دوستوں کی دعوتیں وغیرہ ذالک، تو یہ قیامت کی نشانی ہے. اور تفاعل الاصوات فی المساجد، اور آوازیں جو ہے وہ اونچی ہو جائیں مسجد میں، آوازیں مسجد میں اونچی ہو جائیں. تو مسجد میں آواز اونچی کرنا یہ کوئی مناسب بات تو نہیں ہے.
ہاں مسجد میں درس ہو رہا ہے، مسجد میں جو ہے وہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، مسجد میں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، تو وہ آواز اتنی آواز اونچی کرنا تو الاؤڈ ہے. لیکن آوازوں کا اونچی ہو جانا کہ مسجد لگے جیسے بازار ہے، کہ لوگ ہلہ گلا جاری ہے اور شور اور بھاگ دوڑ اور، تو یہ جائز نہیں ہے. مسجد کا احترام اور ادب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وکان زعیم القوم ارذلهم، اور قوم کا لیڈر سب سے گھٹیا ہوگا. قوم کا لیڈر ان میں سے سب سے نیچ، سب سے گھٹیا، سب سے کم تر ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو ان میں سے جو ہے وہ بدترین، ان میں سے سب سے گرا ہوا شخص، سب سے برا شخص، سب سے کمینہ شخص ان کا جو ہے وہ لیڈر ہوگا. چاہے وہ قبیلے کا سردار ہو، چاہے وہ ملک کا لیڈر ہو، چاہے وہ ملک کا لیڈر ہو. اور آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ سپر پاور کے بھی کا جو کا جو صدر ہے، وہ اس کا ماضی آپ دیکھ لیں، تو انسان ایسے شخص کے اوپر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا. تو اگر آپ لیڈروں کے ماضی دیکھ لیں اور ان کی داستانیں دیکھ لیں، تو زعیم القوم ارذلهم کے سب سے برا، سب سے گندا شخص جو ہے وہ قوم کا لیڈر ہو جائے گا. اکرم الرجل مخافت شرہ، اور بندے کی عزت کی جائے گی. یہ نہیں کہ بندہ نیک ہو گئے، بندہ بڑا اچھا ہوگا، لیکن اس کی عزت کی جائے گی اس کے شر سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ شر والے لوگوں سے بچنے کے لیے اس وقت یہی طریقہ ہے کہ شر والے اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ نارملی تو یہ حل ہے کہ شر والے لوگوں سے آپ دور رہیں، ان کو عزت نہ دیں. لیکن جب شر والے لوگ آپ کے باس بن جائیں، جب برے لوگ جو ہیں وہ آپ کے معاملات دیکھنے والے بن جائیں، تو ان کی عزت کی جائے گی ان کے شر سے بچنے کے لیے، ان کے نقصان سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. اور وہ شربت الخمور، اور جو ہے وہ شرابیں پی جائیں گی، شرابیں پی جائیں گی. ولوبس الحریر، اور حریر کو پہنا جائے گا. مطلب یہ کہ مردوں کے اوپر ریشمی لباس منع ہے، لیکن کیا وقت آئے گا، زمانہ آئے گا کہ شرابیں پی جائیں گی اور ریشم جو ہے وہ پہنا جائے گا. اور کیا ہوئے گا، اور گانے والیوں کو جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا. لوگ گانے والیوں کو خریدیں گے، لوگ گانے والیوں کو کانٹریکٹ دیں گے، لوگ گانے والیوں کو بلائیں گے، مغنیات کو بلائیں گے. والمعازف، اور میوزیکل انسٹرومنٹس. تو لوگوں کے پاس ان کی گانے والیاں بھی ہوں گی اور لوگوں کے پاس ان کے میوزیکل انسٹرومنٹس بھی ہوں گے. ولعن آخر هذه الامة اولها، اور اس امت کا آخر جو ہے وہ پہلی کے اوپر لعنت کرے گا. امت کے بعد والے لوگ پہلے والوں کے اوپر لعنت کریں گے، بعد والی جنریشن پچھلوں کے اوپر لعنت بھیجے گی. ٹھیک ہے. اور اس کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ روافض ہیں، کہ وہ جو ہے وہ 14 سال بعد، 15 سال بعد آ کے ابوبکر صدیق، عمر بن الخطاب، صحابہ تمام کے تمام سوائے 6، مطلب یہ کہ تکفیر، یہ وہ کافر تھا، وہ فاسق تھا، وہ خائن تھا، وہ یہ تھا، لعنت بھیجیں گے آخر والے پہلوں کے اوپر. ٹھیک ہے. اور اسی طرح وہ لوگ جو سلف صالحین کی تنقید کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ وہ تو درویش تھے، وہ تو آخرت والے تھے، دنیا کا ان کو نہیں پتا تھا، وغیرہ ذالک، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ 15 نشانیاں دیکھو، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَخَسْفًا وَمَسْخًا. کہا کہ پھر جب یہ 15 نشانیاں پوری ہو جائیں، جب یہ 15 نشانیاں ہو جائیں، تو پھر انتظار کرو سرخ ہے وہ سرخ ہوا کا، سرخ جو ہے وہ ہوا کا. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہوا آتی ہے، یہ ٹورنیڈو وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر جو ہے وہ کتنی تباہی آتی ہے، کتنی بربادی آتی ہے. تو آسم آیا کہ پھر ہوا کا انتظار کرو جو ہلاک کو برباد کر دیں، اور پھر خسف کا انتظار کرو کہ زمین جو ہے وہ لوگوں کو کھا جائے، وہ مسخا، اور لوگوں کو مسخ کا انتظار کرو کہ لوگوں کی صورت بدل دی جائے، لوگ جو ہے وہ انسان کے بجائے جانور بنا دیے جائیں. تو یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن جو ہے وہ یہ باقی اس میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ دوسری حدیث میں آئی ہیں. حدیث ضعیف ہونے کے باوجود اس کا شیخ نے ذکر کیا کیونکہ باقی حدیث میں ان چیزوں کا ذکر ہے، صحیح حدیث میں بھی ان چیزوں کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر 15 چیزیں بیک وقت ذکر ہیں. قال غریب فی اسناد فرج بن فضالہ ضعف من قبل حفظه. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ جناب اس میں یہ ضعیف ہے کیونکہ فرج بن فضالہ جو ہے وہ ان کا حافظہ کمزور تھا. آگے آگے کہتے ہیں اخرجه من حدیث ابی هريره ايضا فقال غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه. اچھا. مول ابن ماجہ عن ابی مالک الاشعری، کون سی آخری بات سمجھ نہیں آئی؟ اچھا وہ انشاءاللہ اس کو بڑھاتے انشاءاللہ اس کو ذکر کرتے ہیں ابھی، اس بات کے اوپر بھی آتے ہیں. اور ابن ماجہ ابن مالک الاشعری، کہتے ہیں ابن ماجہ میں روایت ہے ابن مالک الاشعری سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ آپ نے فرمایا کہ لَيَشْرِبُنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ، کہ کہ ضرور بضرور میری امت میں سے لوگ شراب پیئیں گے، یسمونها بغیر اسمها، لیکن اس کا نام بدل دیں گے، لیکن اس کا نام بدل دیں گے، تو وہ شراب پیئیں گے لیکن شراب کا نام بدل دیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو ڈیفینڈ کرنا آسان ہو، ٹھیک ہے۔ تو کوئی کہے گا جناب یہ تو وسکی ہے، کوئی کہے گا جناب یہ تو صرف شارٹس ہیں، یہ جو چھوٹی سی بس ایک یہ کیسے بس ایک شارٹ ہے، دیٹس آل، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کہ ہم شراب کا نام روحانی غذا رکھ لیں، ہم جو ہے وہ اس کا نام کچھ اور رکھ لیں، تو کہ بس جو ہے وہ تو لوگ شراب پیئیں گے لیکن شراب کا نام بدل دیں گے۔ یضرب علی رؤوسہم بالمعازف والقینات، کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے سروں کے اوپر جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ میوزک کو بجایا جائے گا اور گانے والیاں ہوں گی، ان کے سروں کے اوپر گانے والیاں ہوں گی اور میوزک ہوگا۔ تو یہ چیزیں بڑی لنکڈ ہیں، یہ گانا گانا اور گانے والیاں ان پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پر خمر بھی ہوتی ہے، وہاں پر خمر بھی ہوتی ہے، وہاں پر شراب بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں لنکڈ ہیں، اور پھر اس کے ساتھ پھر زنا ہوتا ہے، پھر زنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میوزک کا، ڈرگس کا اور جو ہے وہ زنا کا یہ آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو ان کے سروں کے اوپر جو ہے وہ میوزیکل انسٹرومنٹ بنائے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر گانے والیاں ہوں گی، جن کو گانے والیاں ہم گانے والیاں کہہ رہے ہیں، ورنہ جدید زمانے میں، جدید تمدن اور تہذیب میں ان کو آرٹسٹ کہا جاتا ہے، ان کو جناب پتہ نہیں کیا کیا الفاظ یہ رہتے ہیں، لیکن بڑی ان کی عزت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹیلنٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گانے والیاں جو ہے وہ سروں پہ میوزک بجائے جائیں گے، مثال کے طور پہ کہہ لیں کہ یہ جو کانسرٹس ہوتے ہیں، اور اب مسلمان ملک کی کالجز میں، یونیورسٹیوں میں کانسرٹس ہوتے ہیں، اور نوجوان جو ہیں وہ لوگ در لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، تو وہاں پر کانسرٹس ہوتے ہیں، گانے والیاں ہوتی ہیں، میوزک انسٹرومنٹ بجتے ہیں، پھر بعد میں شراب نہیں تو دوسری نشہ کی طرح طرح کے نشہ چلتے ہیں، طرح طرح کے نشے ہوتے ہیں، اور پھر بالآخر رات کے اندھیرے میں زنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انٹرلنکڈ ہیں، اور ایک چیز دوسری کی طرف بلاتی ہے، ایک چیز دوسری کی طرف بلاتی ہے۔ جو لوگ میوزک کے بارے سے بات کرتے ہیں، تو میوزک حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میوزک حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ آگے حدیث میں بھی انشاءاللہ آ رہا ہے، لیکن میوزک کا حرام ہونا اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پہ جو ہمارے زمانے کا میوزک ہے، اس کے بارے سے بات کرنا ہی جو ہے وہ بیکار ہے، کیوں کہ اس میں کیا ہے، اس میں ریپ کی بات ہوگی، اس میں حتیٰ کہ قتل کی بات، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، مطلب صرف واہیاتی، صرف فحاشی، صرف گندا کلام۔ تو یہ بھی مطلب اس کے والے سے بحث کرنا کہ جناب علماء میں دو رائے، کون سی دو رائے ہیں بھائی، اور اس کلام کے والے سے بھی دو رائے پائی گئی ہیں، تاکہ جو دوسری رائے ہے وہ ضعیف ہونے کے باوجود، انتہائی ضعیف ہونے کے باوجود، کوئی بھی عقل مند وہ دوسری رائے والے بھی کبھی بھی کسی صورت اس طرح کے میوزک والے سے بات کر نہیں سکتے، اس میں جو ہے وہ ننگے بدن جو ہے وہ ننگے بدن ہو، اور جو ہے وہ لائیو اسٹریمنگ چل رہی ہو، اور جو ہے وہ مردوں اور خواتین کا اکٹھا جم گھٹا ہو، اور پھر کلام انتہائی فحش اور غلیظ اور گندا کلام، اور زنا کے اوپر ترغیب اور نحو ذالک، اور میوزک میں جس گانے میں جو ہے وہ زنا کے اوپر ترغیب ہو، نشے کے اوپر ترغیب ہو، قتل کے اوپر ترغیب ہو، اور پھر ہم کہیں کہ جناب اس والے سے سوچنے کی ضرورت ہے، تو گانا جو ہے وہ نفاق کو بڑھاتا ہے، اور گانے سننے والے پھر جو ہے وہ زیادہ تر گانے سن سن کے ہی نام نہاد عشق کے چکر میں پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ نام نہاد عشق جو ہے وہ یا تو عشق بربادی کا باعث بن جاتا ہے، انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اگر عشق کامیاب ہوتا ہے تو وہ پھر زنا کا نام ہوتا ہے، اللہ المستعان۔ تو پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، یہ لوگ جو یہ کام کریں کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ زمین کے زمین کو جو ہے وہ زمین میں دنسوا دیں گے، اللہ تعالیٰ زمین میں ان کو دنسوا دیں گے، اور یہ زمین میں غائب ہو جائیں گے، زمین پھٹے گی، زمین ان کو کھا جائے گی، زمین ان کو کھا جائے گی۔ وَيُجْعَلُ مِنْهُ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ، اور ان میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے، ان کی شکلیں بدل کے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب علماء نے کہا ہے کہ بعض اوقات باطنی مسخ ہوتا ہے اور بعض اوقات ظاہری مسخ ہوتا ہے۔ ظاہری مسخ جو ہے وہ بنی اسرائیل کا تو ہوا تھا، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے گروہ کے ساتھ، اصحاب السبت، ٹھیک ہے، اور باطنی مسخ بھی ہوتا ہے، اور اگر آپ باطنی مسخ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ لوگ انسان میں سے انسان ہے لیکن اندر سے پورا کا پورا خنزیر ہے، اور اندر سے پورا کا پورا بندر ہے، ٹھیک ہے، اور بلا وجہ نہیں لوگوں کو جو ہے وہ کتے پسند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
क्योंकि وہ اندرونی طور پر بھی وہ بھی ایک لحاظ سے کتے بن چکے ہوتے ہیں. تو اسی طرح خنزیر اور بندر کی تمام کے تمام کریکٹرسٹکس اور تمام کی تمام عادتیں ان میں ہو بہو پائی جاتی ہیں. جب اتنا زیادہ خنزیر کو کھایا جائے گا، جب اتنا زیادہ پورک کو کھایا جائے گا، تو ظاہری طور پر بھی ممکن ہے، اور یہ ہوگا ہر زمانے میں، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی شکلیں بدل کے ان کو بندر یا خنزیر بنا دیں گے. لیکن باطنی طور پر اگر ہم اپنے آج کے زمانے میں دیکھیں تو لوگ پورے کے پورے جو ہیں وہ جتنا بے حیا خنزیر ہے اتنے ہی بے حیاء یہ لوگ ہو چکے ہیں. خنزیر کے اوپر کون سی کوئی، اس میں کون سی کوئی شرم حیا، یا اس میں کون سی کوئی رکھ رکھاؤ رکھنا ہوتا ہے. تو اسی طرح مثلہ ہؤلاء. اچھا، بخاری میں روایت ہے، کہتے ہیں نبی عامر نبی عامر بن ابی مالک الاشعری قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن الناس من امتي يستحلون الخمر والحرير والمعازف. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے لازمی طور پر ایسے لوگ ہوں گے جو حلال قرار دیں گے خمر کو، حریر کو اور معازف کو. جو شراب کو حلال قرار دیں گے. شراب پینا گناہ ہے، لیکن شراب کو حلال قرار دینا یہ کفر ہے. ایک متفق علیہ چیز کو کرنا، سود لینا، یہ حرام ہے، کبائر میں سے ہے، لیکن سود کو حلال قرار دینا یہ کفر ہے. یستحلون کہ وہ شراب کو حلال قرار دیں گے، اور حریر کو، اور وہ جو ہے وہ ریشم کو حلال قرار دیں گے، حالانکہ ریشم مردوں کے اوپر حرام ہے. والمعازف اور میوزک کو حلال قرار دیں گے. تو میوزک کو حلال قرار دیں گے مطلب یہ ہے کہ میوزک کا اصل حکم حرام ہے، لیکن یہ لوگ حلال قرار دیں گے. اور اپنے کانوں سے میں بہت دفعہ سن چکا ہوں کہ کافر آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیں کہا ہے کہ شراب حرام نہیں ہے. تو مسلمان جا کے کافروں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے دین میں شراب حرام نہیں ہے. اللہ المستعان. مسلمان آ کے، مسلمان کافروں کو جا کے بتا رہے ہیں، یہ دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ، اور اپنے دین کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اٹریکٹیو بنا رہے ہیں کہ بھئی شراب حرام نہیں ہے. اللہ المستعان. کہ جناب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اس سے اجتناب کرو. تو اجتناب کرنے کا مطلب ہے کہ بس، مطلب یہ کہ یو شوڈ لیو اٹ، یو شوڈنٹ گو نیئر اٹ، لیکن حرام نہیں ہے. تو مسلمان آج کے زمانے میں بھی سننے کو ملتا ہے کہ وہ شراب کو حلال قرار دیتے ہیں. اور حریر اور معازف، میوزک کو حلال قرار دینا، تو یہ تو ایک ایسی مصیبت ہے جو پھیل چکی ہوئی ہے. بہت سے لوگ میوزک کو حرام مانتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا وجہ ہے، تو کہتے ہیں کہ جناب غامدی صاحب نے کہا ہے، غامدی صاحب نے کہا ہے، فلانے نے کہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ المستعان. تو بخاری میں آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ میری امت میں پائے جائیں گے، اور پھر ان لوگوں کا حشر کیا ہوئے گا. اور یہ اقوام جو ہیں وہ الی جنب علم، کہ یہ پہاڑ کے پاس جائیں گی. یہ پہاڑ کے پاس، ممکن ہے پہاڑ کے پاس پکنک کرنے گئے ہوں، ممکن ہے پہاڑ کے پاس کسی کام سے گئے ہوں، لیکن یہ کہ پہاڑ کے پاس جو ہے وہ جائیں گے. اور ویسے مطلب پہاڑ کے پاس انسان ویسے بھی جا سکتا ہے، کسی کام سے بھی سیر کرنے بھی جا سکتا ہے. تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ پہاڑ کے پاس جو ہے وہ جائے گا، اور ان کے جانور ان کے پاس آئیں گے. ان کے جانور ان کے پاس آئیں گے. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ ان کی بھیڑ بکریاں تھیں، تو وہ چرانے والا ان کے پاس لے کر آئے گا. تو ایک بندہ جو ہے وہ مانگنے والا آئے گا، تأتیہم لحاجہ فیقولون ارجع الینا غدا، کہ مانگنے والا ان کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ مطلب یہ کہ آپ لوگوں کے پاس اتنا، یہ اتنے مویشی ہیں، جانور ہیں، تو مجھے بھی کوئی صدقہ کر دیں. تو کہیں گے کل آنا. ٹھیک ہے، وہ کہیں گے کل آنا. مطلب کل آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ٹرخا رہے ہیں کہ تم مطلب جان چھوڑو، کل آنا. ٹھیک ہے. تو اب یہ لوگ پہاڑ کے پاس ہیں، اور جو ہے وہ مانگنے والے کو یہ ہے وہ ترخا دیں گے. تو فیبیتہم اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا. وَيَضَعُ الْعَلَمَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہاڑ کو گرا دے گا، پہاڑ کو ان کے اوپر گرا دے گا، اور یہ پہاڑ کے نیچے دب جائیں گے. تو یہ لوگ جو شرابوں کو حلال کرا دیتے ہیں، حریر کو حلال کرا دیتے ہیں، میوزک کو حلال کرا دیتے ہیں، اور پھر یہ جب مانگنے والے کو واپس بھیجیں گے، تو اس گروہ کا انجام یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو، ان کو پہاڑ کے نیچے کچل دیا جائے گا. ٹھیک ہے. وَيُمْسَخْ آخَرِينَ آخرین حناظیر الی یوم القیامہ، کہ پھر باقیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، پھر باقیوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خنزیر بنا دیں گے قیامت کے دن تک کے لیے. یہ قیامت کے دن تک کے لیے اللہ تعالیٰ خنزیر بنا دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ضرور ضرور ایسے لوگ ہوں گے جو شراب کو اور ریشم کو اور جو ہے وہ
گانے بجانے کے ساز و سامان کو حلال قرار دیں گے، اور یہ اقوام جو ہے وہ پہاڑ کے پاس آئیں گی، ایک پہاڑ کے پاس آئیں گی، اور ایک ان کے مویشی ان کے پاس لائے جائیں گے، اور مانگنے والا ان سے مانگے گا تو یہ کہیں گے کہ کل ہمارے پاس آنا. تو رات کے وقت اللہ تعالیٰ، صبح کا دن نہیں آئے گا، لیکن یہ کہ رات کو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیں گے اور پہاڑ کو ان کے اوپر گرا دیں گے، اور جو بچ جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ بندر اور جو ہے وہ خنزیر بنا دیں گے قیامت کے دن تک کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، تو آگے جو ہے وہ ایک ضعیف حدیث ہے، لیکن اس میں یہ ہے، کہتے ہیں کہ ابو عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکون فی امتی فزع، کہ میری امت میں گھبراہٹ آئے گی. امت جو ہے وہ ایک دم ایک حادثہ ہوگا اور لوگ پینک کر جائیں گے، لوگ جو ہے وہ گھبرا کے بھاگیں گے، اور لوگ بھاگیں گے کدھر؟ فیصیر الناس الی علمائہم، لوگ اپنے علماء کے پاس بھاگیں گے کہ ہم علماء سے پوچھتے ہیں. جب مطلب یہ کہ کوئی بڑا معاملہ آیا ہے، کوئی پریشان والا معاملہ آیا، تو لوگ کہتے ہیں ہم جو ہے وہ علماء کے پاس، علماء سے جا کے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس کا. تو جب وہ علماء کے پاس جائیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ وہ قردہ اور خنازیر، کہ علماء جو ہیں وہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ اس حدیث میں یہ ہے کہ لوگ علماء کے پاس آئیں گے، لیکن علماء بندر اور خنزیر بنا دیے گئے ہوں گے. تو یہ علماء سو کا انجام ہوگا. شبد ہے کہ علماء حق ہوتے ہیں اور علماء سو ہوتے ہیں، دونوں طرح کے علماء پائے جاتے ہیں. علماء سو کی وجہ سے انسان علماء حق سے نہ ٹوٹے، اور انسان علماء سے محبت کرنے کے نام کے اوپر علماء سو کے دھوکے میں نہ آئے، یہ بھی بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. دونوں طرف سے بچنا ضروری ہے. تو یہ یہ علماء جو لوگوں کے لیے دین کو بدل دیں گے، جو لوگوں کے لیے، لوگ کہتے ہیں جناب میں نے سودی قرضہ لینا ہے گھر بنانے کے لیے، کہیں یہ سود نہیں ہے، یہ حلال ہے. یہ سود بینک والوں کے لیے سود ہے، آپ کے لیے حلال ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، میرا یہ معاملہ ہے، تو ٹھیک ہے، تم نے زنا کیا ہے، چلو ایسے کر لو، ایسے کر. تو مطلب یہ کہ لوگوں کے لیے رستے نکالنے والے، لوگوں کے لیے دین کو بدلنے والے، لوگوں کے لیے دین کو چھپانے والے، لوگوں کے لیے اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن نکال دینے والے، کہ نہ مرد خواتین سے اسلام لے سکتے ہیں، اور مرد جو ہے وہ یہ بھی کر سکتے ہیں، اور نظروں کوئی پردہ نہیں ہوتا، اور خواتین کے ساتھ جو ہے وہ خواتین کے انٹریکشن میں کچھ غلط نہیں ہے، اور نحو ذالک ھذا ھذا ھذا. ٹھیک ہے. تو ظاہر سارا جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ علم کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا علم دیا، اور علم لینے کے بعد انہوں نے دین کو بدلا لوگوں کی خواہش کے مطابق، لوگوں سے لائکس لینے کے لیے، لوگوں کی تعریفیں لینے کے لیے، لوگوں میں اپنی پاپولیرٹی بڑھانے کے لیے. تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ یہ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے. پھر ان کا ایک عالم کی غلطی امت کی بربادی ہوتی ہے. علماء سو جو ہے وہ امت کی ہلاکت اور بربادی کا باعث ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگلی روایت میں، حذیفہ رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا ان الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن فعلموا من السنة. کہتے ہیں کہ آپ وسلم نے دو حدیثیں سنائی، دو باتیں سنائی، اور ایک تو پوری ہو گئی ہے اور میں دوسری کا انتظار کر رہا ہوں. ایک بات پوری ہو گئی، دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ انہوں نے آپ وسلم سے صرف دو حدیثیں سنی تھی، بلکہ وہ اس ٹاپک کے حوالے سے یا اس موضوع کے حوالے سے یا اس سے ریلیونٹ دو حدیثوں کی بات کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں ایک تو پوری ہو گئی، دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں. جو حدیث پوری ہو گئی، جو بات پوری ہو گئی، وہ کون سی ہے؟ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت کو لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں اتارا گیا تھا. امانت کو دلوں کی جڑوں میں اتارا گیا تھا، مطلب یہ کہ امانت بہت جو ہے وہ سیکیور جگہ پہ تھی، اور امانت کو جو ہے وہ اندر تک لکھ دیا گیا تھا. تو امانت بائی ڈیفالٹ نیچرلی لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی. اور پھر کیا ہوا؟ ثم نزل القرآن، اور پھر قرآن اتارا گیا. تو فعلم القرآن وعلم من السنہ، پھر انہوں نے قرآن کو سیکھا اور سنت کو سیکھا. اب جب قرآن اور سنت کیا سکھاتے ہیں؟ قرآن اور سنت بھی امانت داری سکھاتے ہیں. اب ایک بندے کے دل میں پہلے سے نیچرلی امانت پائی جاتی ہے، اور اوپر سے یہ قرآن اور سنت آتے ہیں، تو وہ اس کے دل میں امانت کو پکا کر ڈالتے ہیں، اور وہ شخص جو ہے وہ مکمل طور پہ امانت دار ہوتا ہے، وہ خائن نہیں ہوتا. یہ ہوا تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ تم حدثنا عن رفع الامانہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امانت اٹھائی کیسی جائے گی. ٹھیک ہے. ینام الرجل النوم فیقبض الامانۃ من قلبه، کہ بندہ آنکھ لگائے گا، سوئے گا، اور اس کے دل سے امانت کو اٹھا لیا جائے گا. اس کے دل سے امانت کو اٹھا لیا جائے گا. فیظل اثرها مثل الوقت، کہا کہ وقت، کہ جو ہے وہ پھر کیا ہوگا
کہ اس کے دل سے جب اٹھا لیا جائے گا تو پیچھے صرف ایک ہلکا سا جو ہے وہ ایک ہلکا سا بچ جائے گا، ہلکی سی امانت بچ جائے گی، ہلکی سی امانت بچ جائے گی، مطلب امانت نکال لی گئی اور پیچھے جو ہے وہ ہلکا سا تھوڑی سی بچ کے پیچھے. ثم ينام النوم، اور پھر وہ دوبارہ آنکھ لگائے گا، پھر وہ دوبارہ سوئے گا، تو پھر کیا ہوئے گا؟ پھر دوبارہ اس کے دل سے ماز اٹھا دی جائے گی یہاں تک کہ جو ہے وہ پیچھے صرف نشان رہ جائے گا، پیچھے صرف نشان رہ جائے گا. ٹھیک ہے. مثال آپ وسلم نے دی کہ جیسے تم نے جو ہے وہ کوئلے کے اوپر پاؤں رکھ دیا ہو، تو کوئلے کے اوپر پاؤں رکھنے سے کیا ہوئے گا کہ تم چھالا دیکھتے ہو. اب چھالے کے اندر گوشت ہوتا ہے، چھالے کے اندر تو گوشت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ وہ امانت اٹھا لی گئی اور پیچھے صرف نشان رہ گیا. چھالا صرف نشان کا نام ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا. تو اب جب امانت اٹھا لی گئی، دوسری دفعہ اٹھائی گئی، تو اب پیچھے صرف جو ہے وہ ایک نشانی رہ گئی، صرف ایک جو ہے وہ ایک افیکٹ رہ گیا، ورنہ حقیقتاً امانت غائب ہو گئی ہے. بھلے ہی تفیش چاہیے، مطلب اندر سے امانت مکمل طور پر اٹھا لی گئی، اب صرف جو ہے وہ ایک اس کی ایک یادگاری رہ گئی ہے. تو امانت اس طرح اٹھا لی جائے گی. پہلے امانت کس طرح تھی؟ امانت دلوں میں اتاری گئی اور اس کو پکا کیا گیا قرآن اور حدیث کے ذریعے. لیکن بعد میں جب انسان وقت آئے گا تو امانت اٹھا لی جائے گی. اور پھر جو ہے وہ فیصبح الناس یتبایعون، اور پھر لوگ کاروبار کریں گے، لوگ خرید و فروخت کریں گے. لا یکاد احد یؤدی الامانہ، لیکن کوئی بھی امانت، تقریباً کوئی بھی امانت ادا نہیں کرے گا، تقریباً کوئی بھی امانت ادا نہیں کرے گا، بلکہ سب کا سب کیا ہوگا؟ جھوٹ اور فراڈ. ٹھیک ہے. ہم جاتے ہیں دکان پہ تو کہتے ہیں جناب یہ میں آپ کو جتنے کی خرید ہے اتنے کا بیچ رہا ہوں. تو بھائی جتنے کی خرید ہے اتنے کا تم مطلب مجھے کیوں بیچ رہے ہو؟ تمہارے سے میرا کوئی رشتہ ہے؟ اور جس کو آتے ہو تم اتنے پہ بیچتے ہو، تو مطلب تم کاروبار کس کو کرتے ہو؟ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہی قسم کھا کہہ رہا ہوں، یہ جو ہے وہ یہ تو ہم اوریجنل پرائس سے بھی کم بیچ رہے ہیں. امانت ختم ہو چکی، امانت ختم ہو چکی. لیکن جس کا جہاں چانس لگتا ہے، جس کا جہاں موقع لگتا ہے، وہ دھوکا دھوکا کرتا ہے اور وہ لوگوں کو لوٹتا ہے. جناب اس کے بغیر کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، اور امانت والے کی تو زندگی نہیں رہی. تو دھوکا کرنا ضروری ہو گیا ہوا ہے. المستعان. حتیٰ یقال، یہاں تک کہا جائے گا ان فی بنی فلان رجلا امینا، اور یہ کہا جائے گا کہ جناب فلانے قبیلے میں ایک بندہ ہے، وہ فلانا امانت دار ہے. وہ ایک بندہ امانت دار رہ جائے گا پورے قبیلے میں. ٹھیک ہے. حتیٰ یقال رجلی، یہاں تک کہ لوگ کہیں گے بندے کے متعلق ما اجلدہ ما ظرفہ ما عقلہ. ٹھیک ہے. جناب کیا بندہ ہے، کیا سمجھدار بندہ ہے، کیا عقل مند بندہ ہے، کیا حکمت والا بندہ ہے. ٹھیک ہے. تو بڑا مضبوط بندہ ہے، بڑا سمجھدار، بڑا عقل مند. لوگ اس کی تعریفیں کریں گے، کیا بات ہے جناب اس کی. وما فی قلبی حبت من خردل من ایمان، کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. تو لوگ اس کی تعریف کریں گے، لوگ کہیں گے جناب کیا بزنس مین ہے، کیا اس کی ڈیلنگ ہے، کیا جناب کیا اس کے کاروبار ہے، کیا اس کی سمجھداری ہے، کیسے اس نے پیسے کو بنایا، کیسے اس نے جناب پوری پوری امپائر کھڑی کی ہے، کیسے اس نے جناب اس کی کوٹھیاں اور اس کے جناب فیکٹریاں ہیں. لوگ تعریفیں کریں گے، لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. کہ ماں اٹھ گئی ہے، لیکن لوگ خائن کی تعریف کریں گے. جیسے پیچھے ہم حدیث میں پڑھا ہے کہ لوگ خائن کی تعریف کریں گے، دھوکے باز کی تعریف کریں گے، اور اس کو جو ہے وہ بڑھائیں چڑھائیں گے. اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ میں سو مطلب کاروبار کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں کس سے کاروبار کر رہا ہوں. کاروبار کرتے ہوئے میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں کس سے کاروبار کر رہا ہوں. اگر وہ مسلمان ہے تو وہ اپنے دین کی وجہ سے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا. اسلام اس کو برائی کرنے سے روک دے گا، اسلام اس کو دھوکہ دینے سے روک دے گا. اور اگر وہ یہودی اور نصرانی ہے تو جو حکومت ہے وہ اس کو دھوکہ دینے سے روک دے گی. تو ایک زمانے میں مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، میں جس مرضی سے خریدوں جس مرضی سے لوں، مجھے فرق نہیں پڑتا تھا. فاما اليوم فما كنت ابايع منكم الا فلان وفلانا، لیکن آج وہ دن ہے کہ میں اب صرف فلانے اور فلانے سے ڈیلنگ کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی اور سے ڈیلنگ نہیں کرتا. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی ڈیلنگ جو ہے وہ صرف فلانے فلانے شخص کے ساتھ خاص کر لی ہوئی ہے، باقی لوگوں کو میں نے چھوڑ دیا ہوا ہے. اتنی جو ہے وہ خیانت پھیل گئی ہے. اچھا. تو یہ ابن ماجہ میں روایت ہے، کہتے ہیں کہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئن فقال ذلك عند اوان ذهاب العلم. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا بیان کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے جب علم چل جائے گا.
جب علم چلا جائے گا. تو راوی کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ کیف یذهب العلم و کیف یذهب العلم ونحن نقرأ القرآن. کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول علم کیسے چل جائے گا جبکہ ہم تو قرآن پڑھنے والے ہیں. ونقرئ ابناءنا اور ہم تو یہ قرآن اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. ٹھیک ہے. اور ویقرئ ابناؤنا ابناءهم اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے الی یوم القیامہ. تو اللہ کے رسول علم کیسے غائب ہو جائے گا جبکہ ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے اور ہم یہ علم جو ہے وہ ہم آگے اپنی جنریشن کو پاس کریں گے, اگلی جنریشن اگلی کو پاس کرے گی. تو آپ سے فرمایا کہ سکیلت کا ام کا یا زیاد کہ تمہاری ماں تمہیں کھوئے ہے زیاد. یہ جو ہے وہ محاورتن بولا جاتا ہے. اس کا مطلب وہ اس کا مطلب لٹرل میننگ نہیں ہوتا, کوئی بد دعا نہیں ہوتی, بلکہ یہ محاورتن بولا جاتا ہے عرب کے ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ سکیلت کا ام کا یا زیاد من كنت لاراک من افقه رجل بالمدینہ کہ میں تو تمہیں بڑا فقیہ سمجھتا تھا, میں تمہیں مدینہ کا سب سے سمجھدار شخص سمجھتا تھا. اولیس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجيل لا يعملون بشيء منها کہ کیا یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس تورات اور انجیل نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ قرآن ہمارے پاس ہے تو قرآن کے ہوتے ہوئے ہم سے علم نہیں جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودی اور عیسائی بھی تو ہیں, ان کے پاس بھی تو تورات اور انجیل ہے, لیکن کیا ان کے پاس علم ہے؟ کتاب ہونے کے باوجود علم نہیں ہے. کتاب ہونے کے باوجود علم نہیں ہے. اور یہ آگے اگلی روایت میں تفصیل سے آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ وخرج الترمذی عن جبیر بن نفیر عن ابی الدرداء کہ کہتے ہیں قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فشخص ببصره الى السماء. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو گاڑ لیا آسمان میں, آنکھوں کو بلند کیا آسمان کی طرف اور وہاں پہ آنکھیں گاڑ لی اور کہا کہ هذا اوان يقتص العلم من الناس کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت علم لوگوں سے اٹھایا جا رہا ہے. حتی لا يقدرون على شيء منه یہاں تک کہ وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں رہے گا. بھی علم اٹھنا شروع ہو گیا ہے اور پھر ایک وقت آئے گا کچھ بھی نہیں رہے گا. تو کہتے ہیں زیاد بن لبید الانصاری نے کہا, سابقہ رابی نے کہا, کہتے ہیں انہوں نے کہا کیف یخلص منا کہ یا اللہ کے رسول ہم سے علم کیسے نکالا جائے گا, ہم سے علم کیسے اٹھایا جائے گا, اور ہم نے تو حالانکہ ہم نے تو قرآن پڑھ لیا اور ہم اس کو واللہ واللہ ہم اس کو پڑھائیں گے بھی. اور وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا ہم تو اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. تو اللہ کے رسول ہم سے علم کیسے جا سکتے ہیں, ہم تو قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو پڑھائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هذه التوراة والانجیل عند اليهود والنصارى کہ یہ تورات اور انجیل موجود ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں. فماذا تغنی عنهم کہ یہ ان کے کس کام ہے, یہ ان کے کس کام ہے. ٹھیک ہے. تو کتاب کا موجود, حالانکہ کتاب پرائمری سورس ہے علم کی, حدیث آپ وسلم کا فرمان قرآن یہ وہ پرائمری سورسز ہیں جن سے ہم علم لیتے ہیں, لیکن ان کتابوں کے موجود ہونا کافی نہیں ہے کہ تورات اور انجیل بھی تو موجود ہے لیکن آپ یہودی اور عیسائیوں کا حال دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے تبدیلی کی وغیرہ, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اتنی تبدیلی نہیں کی تھی, اور آج بھی کسی نہ کسی حد تک ان کے پاس اللہ کا کلام کسی نہ کسی حد تک تو موجود ہے. تو کیا بنا ان کا, تو خالی کتابیں کافی نہیں ہیں. علم اٹھایا جاتا ہے علماء کے اٹھانے سے, جیسے کہ ہم پچھلی حدیث سے پڑھ چکے ہیں. علماء جیسے ہم نے ذکر کیا تھا پچھلی کلاس میں بھی کہ یہ علم کتابوں میں علماء نے دفن کر دیا, خزانے دفن کر دیے, لیکن وہ چابیاں ان کے سینے میں ہیں. تو جب علماء چلے جائیں گے تو وہ چابیاں بھی چلی جائیں گے, پھر وہ کتاب سامنے ہوگی اور کتاب کو دیکھتے رہیے گا. اگر کتاب سے کوئی سمجھ آتی ہے تو بتائیے گا ہمیں بھی, لیکن نہیں سمجھ آتی. ٹھیک ہے. یہ خزانوں کی چابیاں ان کے پاس ہی ہیں. جو بندہ علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھتا, جو ان سے نہیں پڑھتا, ان سے نہیں سیکھتا, ان سے وہ چابیاں نہیں لیتا, چاہے وہ لائبریری اکٹھی کر لے, چاہے وہ جتنی مرضی کتابیں جمع کر لے, چاہے وہ جو ہے وہ یہی سمجھتا رہے بے وقوف لوگوں کی طرح کہ جناب اب تو اے آئی کا زمانہ ہے تو ہم ماڈل کو ٹریٹ کر جو ہے وہ ٹرین کر دیں گے, ماڈل قرآن پڑھ کے 20 پڑھ کے ہمیں بتایا کرے گا. تو یہ بے وقوف کم عقل لوگ, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا موجود ہونا بھی کافی نہیں ہے. تم تو اے آئی کی بات کر رہے ہو, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ خالی قرآن ہونا بھی کافی نہیں ہے, قرآن کا بچنا بھی کافی نہیں ہے, علم اس کے باوجود چلا جائے گا. آج ہر گھر میں قرآن موجود ہے, لیکن اس قرآن کا کتنا علم ان کا ان کے پاس موجود ہے. بعض ایسے گھر بھی ہیں کہ جہاں پہ قرآن کے 4 4 5 5 نسخے موجود ہیں, لیکن گھر میں سے کسی بھی ایک شخص کو فاتحہ تک کا معنی نہیں پتا. اور وہ صحابہ کا زمانہ تھا جب کسی کے پاس بھی مصحف نہیں تھا, کسی کے پاس چند صورتیں ہیں, کسی کے پاس چند آیتیں ہیں, لیکن علم تھا.
کیونکہ علم سینوں میں ہوتا ہے، علم کتابوں میں لکھے گئے جو ہے وہ جملوں کا نام نہیں ہے، نہ ہی علم جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کیے ہوئے فائلز کا نام ہے، علم سینے کا نام ہے، علم سینے میں دفن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پھر عبادہ بن سامت سے ملا، تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ الگ تسمع ما یقول اخوک ابو الدرداء، کہتے ہیں میں نے، کہتے ہیں راوی پریشان تھے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے جا کے عبادہ بن سامت سے کہا کہ ابو الدرداء تو بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں صدق ابو الدرداء، کہتے ہیں ابو الدرداء نے سچ بولا ہے، اور کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو میں تمہیں پہلے علم کا بتا دوں گا جو لوگوں سے اٹھایا جائے گا، پہلا علم جو لوگوں سے اٹھایا جائے گا وہ تمہیں بتاتا ہوں کون سا ہے، الخشوع، خشوع اٹھ جائے گا، یوشک ان تدخل مسجدا، مسجد جماعة، یوشک ان تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا، کہ قریب ہے کہ تم مسجد میں داخل ہو اور تمہیں ایک بھی بندہ خاشع نظر نہ آئے، تو کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں علم اٹھایا جائے گا، اور کہتے ہیں قریب ہے وہ وقت کہ تم مسجد میں داخل ہو اور تمہیں ایک بھی بندہ خشوع والا نظر نہ آئے، تو خشوع بھی علم ہے، خشوع بھی علم ہے، علم صرف معلومات کا نام نہیں ہے، بلکہ علم جو ہے وہ تقوی کا نام ہے، علم اللہ کے رستے کے اوپر چلنے کا نام ہے بصیرت کے ساتھ، تو یہ چلنا بھی علم ہے، اور اس بصیرت کا نام بھی علم ہے، وعالم بعلمه لم يعملا، ٹھیک ہے، معذب من قبل عباد الوثن، تو جو، اور جیسا کہ وہ خضیل بن عیاض کا قول ہے کہ عالم اس وقت تک جاہل رہتا ہے جب تک وہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے، تو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا، تو عمل بھی علم ہے، عمل بھی علم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فی رجل خاشع، اور یہ ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو نہ تو امام کا اور نہ پیچھے ہم میں سے کسی کا بھی خشوع نام کی چیز نہیں ہوتی، تو علم اٹھ چکا ہے، اور جو باقی بچا ہے وہ بہت بہت تھوڑا بچا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن سب سے پہلا علم خشوع اٹھایا جائے گا، اس کے بعد باقی علم، باقی علم، باقی علم، یہاں تک کہ علم جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، آگے یہ آخری حدیث پڑھتے ہیں آج کے لیے، کہتے ہیں کہ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، کہ اسلام جو ہے وہ، اسلام کے رنگ اڑتے جائیں گے، اسلام پرانا ہوتا جائے گا، اسلام جو ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا، جیسے کپڑے کے رنگ اڑتے جاتے ہیں، کپڑا پرانا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، رنگ اڑ جاتے ہیں، پھر جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ڈیزائن خراب ہونے لگ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ایسے ہی اپنا اثر کھوتا جائے گا، اسلام ایسے ہی جو ہے وہ پرانا ہوتا جائے گا، اسلام ایسے ہی جو ہے وہ اس کا اثر غائب ہوتا جائے گا، حتی لا یدرا، یہاں تک کہ یہ نہیں پتا ہوگا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقہ، کہ یہاں تک کہ یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ روزہ کس چیز کا نام ہے، نماز کس چیز کا نام ہے، نسک کس چیز کا نام ہے، صدقہ کس چیز کا نام ہے، تو لوگ بیسک عبادات کے علم سے بھی فارغ ہو جائیں گے، اور ایک رات میں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو اٹھا لیں گے، ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ، قیامت کے بالکل قریب کا وقت ہے کہ جب لوگ بیسک دین کی جو جو ریچولز ہیں، جو ظاہری اعمال ہیں، جو ہم صبح شام کرتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہوئیں گے، اور ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اٹھا لیں گے، فَلَا تَبْقَىٰ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ آیَةٌ، اور زمین پر ایک بھی آیت باقی نہیں رہے گی، پورا کا پورا قرآن اٹھا دیا جائے گا، وَتَبْقَىٰ طَوَائِفُ مِنْ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، اور کچھ لوگ بچیں گے، بوڑھا جو ہے وہ بوڑھے بزرگ اور بوڑھی عورتیں، وہ کیا کہیں گے، ادرکنا آباءنا علی هذه الکلمہ لا الہ الا اللہ ونحن نقولها، کہتے ہیں کہ ہم وہ بزرگ کہیں گے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے، لا الہ الا اللہ، تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو ان بزرگوں کو کچھ بھی نہیں پتا ہوگا، نہ قرآن کا علم، نہ روزے کا علم، نہ صلات کا علم، نہ کچھ بھی علم نہیں، صدقہ زکات کچھ بھی پتا، لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ لا الہ الا اللہ کہتے تھے تو ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو راوی کہتے ہیں میں نے حذیفہ سے کہا کہ ما یغنی عنہم لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کس کام کا، جب نہ نماز، جب نہ روزہ، اور نہ ہی نسک، نہ ہی صدقہ، تو یہ کس کام کا، کس کام کا لا الہ الا اللہ؟ کیونکہ راوی کا سوال بڑا درست ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ بغیر ظاہری اعمال کے مکمل ہوتا نہیں ہے، بغیر ظاہری اعمال کے انسان مسلمان نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ تو اسلام
अमल सालेह का नाम है। बगैर अमल सालेह के इंसान का इस्लाम जो है वो काबिल एतबार नहीं है। ठीक है। तो रावी कहते हैं ये कैसे मुसलमान है, ये कैसे ला इलाहा इल्लल्लाह इनके किस काम आएगा। तो वह अरदान हो हुदैफा, तो कहते हैं हुदैफा ने जो है वो उनकी बात को तवज्जो नहीं दी। तो जब उन्होंने 3 दफा बात दोहराई तो फिर आखिर हुदैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि या सिला तुनज्जीहिम मिनन नार, तुनज्जीहिम मिनन नार, तुनज्जीहिम मिनन नार, ए सिला, ये कलमा उनको जहन्नुम की आग से बचाएगा, ये कलमा इनको जहन्नुम की आग से बचाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग माजूर हैं, इनके पास इल्म हासिल करने की कोई रास्ता ही नहीं बचा। अब ये बूढ़े बुजुर्ग जो है वो खातून, अब इल्म उठ चुका है, ये कहाँ से नमाज पढ़ें तो सीखें तो पढ़ें, ये कहाँ से ज़कात सीखें तो दें, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बची। तो जो मुमकिन है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, और वो करते हैं। तो जब वो मुमकिन चीज करते हैं तो अल्लाह ताला इस बुनियाद पे उनको जहन्नुम की आग से बचा लेंगे। इस बुनियाद पे अल्लाह ताला उनको जहन्नुम की आग से बचा लेंगे, इस बुनियाद पे बचेंगे। लेकिन आज के ज़माने में अगर कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और वो नमाज नहीं पढ़ता, कोई भी नेक अमल नहीं करता, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह उसको जहन्नुम की आग से बचाएगी नहीं बचाएगी। ठीक है, वाज़ेह है ये। तो इस चीज़ को इस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए कि जब इल्म उठा लिया जाएगा तो वो लोग माजूर होंगे, उनको उधर दे दिया जाएगा, और उनका खाली ला इलाहा इल्लल्लाह उनकी निजात के लिए काफ़ी होगा। तो ये अब देख लें कि जब इल्म उठाया जाएगा, और इल्म जो है वो अमल का भी नाम है, तो अमल जब उठ जाएगा, अमल के साथ इल्म, जब इल्म भी उठ जाएगा तो फिर लोग जो है वो किस हाल तक चल जाएंगे, किस हाल तक लोग जो है वो चले जाएंगे। और फिर ये एक अच्छा सवाल है कि इल्म तो मौजूद है, किताबों की शुरुआत लिखी गई हुई हैं, तिरमिज़ी की फलानी जहाँ भी इतनी शुरुआत है, बुखारी की इतनी शुरुआत है, कुरान की इतनी तफासिर है कि आप खरीदते जाएं आपका पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन तफासिर खत्म नहीं होगी। जब इतनी किताबें मौजूद हैं और फिर अब लाइव रिकॉर्डेड दुरूस वगैरह जालिक मौजूद हैं, तो फिर क्या इल्म कैसे कम हो रहा है, इल्म कैसे गायब हो रहा है? उसका जवाब यह है कि सुभान अल्लाह, कि ये इल्म इसका नाम नहीं है। ये किताबें मौजूद हैं, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद हैं, एक से बढ़ के एक शरह मौजूद है, लेकिन उससे मुस्तफीद होने वाला कोई नहीं है। क्योंकि मैंने फिर कहा कि वो चाबियां फिर भी सीनों में ही हैं। वो आलिम आपको चलाए, आप आलिम से सीखें, और उसके बाद आलिम से पढ़ने के बाद आप फिर किताबों का मुतालिया करें, आप यूट्यूब से दुरूस सुने, वो सब का सब आप पे काम आएगा। लेकिन अगर उलमा से सीखे बगैर, उलमा के रास्ते पे चले बगैर इतनी चीजें मौजूद हैं, बुखारी तक की शरह मौजूद, सब कुछ मौजूद है ऑनलाइन, तो हमारे जमाने में सब के सब लोग फकीह क्यों नहीं बन गए? आज भी लोगों को दीन की बुनियादों को नहीं पता। आज भी लोगों को तहारत के मसाले बताएं तो लोग नीचे देखते हैं कि हैं, मैं तो इतनी साल से नमाज गलत पढ़ता आया हूँ। आज भी मस्जिद में आप एक दर्स दें रोजे के ऊपर, तो लोगों की रोजों पर लगता है कि लोग रोजे कितने गलत रखते आए हैं। तो हाजा वाक़िउन ज़ाहिरुन बय्यिन। ठीक है। और इसी तरह मैंने अपनी आंखों से लोगों को देखा है, अपनी आंखों से मैंने मुसलमानों को देखा है, जब हमने उनसे पूछा कि आप मुसलमान हो, तो कहते हैं हाँ मुसलमान हैं, और हमने उनसे कलेमे का पूछा तो उनको कलमा नहीं पढ़ना आता था। ये इस जमाने में अपनी आंखों से देखी बात बता रहा हूँ कि लोगों को कलमा नहीं आता, मुसलमान होते हुए, मुसलमान होते हुए। ठीक है। और दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में किसी से सवाल पूछ लें कि जनाब, कोई भी फिक्र का सवाल पूछ लें, कितनों को पता होगा? तो ये सब कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह पड़ी की पड़ी रह जाएंगी, किसी काम नहीं आएंगी। और ये भी एक पिछले सवाल से रिलेटेड बात आ गई कि जो है वो इतना तलबे इल्म हो रहा है, इतने जो है वो कोर्सेज चल रहे हैं, तो क्या इल्म फैल नहीं रहा? इल्म फैल रहा है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछें तो तालिब इल्म नहीं बन रहे, तालिब इल्म नहीं बन रहे। इतने कोर्सेज हो रहे हैं, बैचलर्स हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, लेकिन अगर आप मेरे से पूछें तो तालिब इल्म नहीं बन रहे। उलमा तो बात की बात है, तालिब इल्म भी नहीं बन रहे, क्योंकि जो उलमा का तरीका है उस लिहाज से ना पढ़ा जा रहा है ना पढ़ाया जा रहा है। उलमा के तरीके पे जो है वो चीज़ों को इतना आसान करके पढ़ाया जाता है, चीज़ों को इतना जो है वो लिक्विडेट कर दिया गया हुआ है, उसको इतना आसान कर दिया गया हुआ है, और
ایسی ایسی نئی نئی کتابیں آ گئی ہوئی ہیں لوگوں کو دین کی وہ بیسک سے اوپر والی بات جا ہی نہیں رہی، لوگوں کا ایک علمی ذوق بن ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک میرا تجزیہ ہے، یہ میری رائے ہے یہ. ٹھیک ہے. اور پھر علم اس حد تک اٹھ چکا ہے اور رویہ یہاں تک آ چکے ہیں کہ اگر آپ دین کے حوالے سے بات کرنے والوں کو دیکھیں تو آپ کو ممکن ہے کسی شخص کی بات بہت اچھی لگتی ہو، کسی کا بیان بہت اچھا لگتا ہو، کسی کا جو ہے وہ درس بہت اچھا لگتا ہو، کسی کی نصیحت بہت اچھی لگتی ہو، کسی کی ٹاک بہت اچھی لگتی ہو. لیکن ممکن ہے میں غلط ہوں، لیکن اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی یہ بولنے والے ہیں، جتنے بھی یہ ٹاکس دینے والے ہیں، جتنے بھی یہ دین کا رہنمائی کرنے والے ہیں، ان کے ہاتھ میں آپ ایک مختصر کتاب دے دیں نحو کی یا اصول فقہ کی، اور ان سے کہیں پڑھو اور بتاؤ کیا کیا کہتی ہے کتاب، نہیں پڑھ سکتے. ان کی استعداد نہیں، وہ نہیں پڑھ سکتے. وہ کتابوں والے لوگ ہی نہیں ہیں. علم کتابوں کا نام ہے، علم کتابوں سے جڑنے کا نام ہے، علماء سے جڑنے کا نام ہے. جو کتابیں پڑھتے ہیں، جو کتابوں کو سمجھتے ہیں، وہ لوگ اور ہوتے ہیں. اور علماء کی کتابیں ہائی کوالٹی کتابیں پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں. ہماری خواہش ہے ایسے لوگ ہوں جو کتابیں بھی ہائی کوالٹی والے، اچھی کوالٹی والی پڑھیں. نہ آپ موٹیویشنل ٹاک فلانی سن لی، فلانی موٹیویشن کتاب پڑھ لی اور اس میں 50 keys آف فلانی لائف آف دیٹ آن دیٹ، بس وہ باتیں، بس موٹیویشنل باتیں، اور بس یہ لوگوں کو جو ہے وہ کہانیاں سناتے رہو بیٹھ کے. آپ ان کے حوالے میں سے میں یقین کر لیں، آپ میں پرسنلی بھی جانتا ہوں، ان کے حوالے آپ ایک کتاب کر کے دیکھ لیں، فقہ کی کتاب کے حوالے کر دیں ان کے، بھائی طہارت کے مسائل بتاؤ، اور نہ زبان گڑبڑائی کے نہ انہوں نے فمبل کیا تو مجھے پکڑ لیجیے گا. ہاں واقع ہے کہ جو حتیٰ کہ جو پڑھانے والے ہیں، حتیٰ کہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں، وہ بھی ان کی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں. تو طلاب علم کی تو بات ہم نے بعد میں کرنی تھی. جن کو لوگ سن رہے ہیں ان کا اپنا یہ حال ہے. بات پھر کہیں اور چل جائے گی، لیکن یہ کہ اس میں کفایت ہے انشاءاللہ. اللہ المستعان، صلی اللہ علیہ وسلم نبینا محمد وعلیہ اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کچھ پرائیویٹ میں سوالات آئے تھے میسج کے اوپر، لیکن ان کا انشاءاللہ ان کا جواب انشاءاللہ بعد میں دیا جائے گا، پرائیویٹ میں دیا جائے گا. اچھا، سوال تھا کہ حدیث میں قلم علم کم ہو جائے گا اور قلم پھیل جائے گا، اس علم سے مراد علم شرعی ہے صرف. ظاہر سی بات ہے، علم شرعی کم ہو رہا ہے. دنیاوی علم تو ماشاءاللہ پھر بھی اچھا چل رہا ہے، بلکہ پہلے زمانے کے عالم میں دنیاوی علم بہت اچھا ہے، بہت آگے، بہت ترقی ہو گئی ہے. یہ عمل بھی مراد ہو سکتا ہے. علم جو ہے وہ عمل کا نام ہے، علم اور عمل دونوں جو ہے وہ لا ينفك، ان کو توڑا نہیں جا سکتا. آج کل ہر جگہ دین تعلیم کے مہارت کا انعقاد ہے، جبکہ کچھ عرصہ پہلے اس طرح کی دینی علم بھی جگہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر بھی اس کا کیا اس میں معنی نکلتا ہے کہ اصلی دینی علم کم ہو جائے گا لیکن دین کے نام پہ لوگ علم کی ترویج کریں گے، جبکہ خود وہ اپنے قائد منزل پہ حق پہ نہیں ہوں گے. یہ علم کا پھیلنا اچھی بات بھی ہے کہ علم جو ہے وہ ممکن ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، لوگ سیکھ رہے ہیں، لوگوں کا دین کی طرف آنا، یہ قابل تعریف بات ہے. لیکن جس چیز کی مذمت ہے وہ یہی ہے کہ ٹھیک علم نہیں بانٹا جا رہا، بلکہ علم کے نام پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے سال ہر سال، 4 4 سال، 5 5 سال جو ہے وہ لوگوں کو گمانے کے اوپر ہی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن تو عام لوگوں کے لیے ممکن ہے مفید ہو، لیکن طالب علم بننے کا رستہ اس سے مختلف ہے، عالم بننے کا رستہ اس سے مختلف ہے. یہ پورا پورا یہ پوری پوری بحث جو ہے وہ کئی لیکچرز کی مستحق ہے، تو اس کو یہاں پہ نہیں، آج ہم کتنا کھولیں گے اس کو. اچھا، یہ جو 15 علامت بتائی گئی ہیں، یہ ہوگی امت میں. ہاں جی، یہ امت میں ہی ہوگی، یہ امت میں ہی ہوگی. آ، یہ کفار میں نہیں ہوگی، یہ ہماری امت میں ہی پائی جائیں گی. ہاں، امانت سے مراد ایمان ہے. امانت کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ امانت سے مراد ایمان ہے، یہ بھی تعریف کی گئی ہے. اور دوسری والی تعریف بھی کی گئی ہے جو کہ جسے ہم اپنے نارمل ڈیلنگز میں ایمانداری کہتے ہیں. ہاں، لوگ اس وقت مسلمان ہوں گے، اس وقت کیسے لوگ کافر ہوں گے دنیا میں؟ اس سوال کا جواب واضح نہیں ہے. سوال واضح نہیں ہے. ریکارڈڈ دروس علم کی چابیاں مل سکتی ہیں اگر شہر میں کوئی عالم نہیں ہے، اور عورتیں یا کسی باللہ، اگر شہر میں کوئی عالم نہیں ہے. اچھا،
کیا ایسا کر سکتی ہیں کہ کتاب اور دروس لیں اور پڑھ لیں؟ دیکھیں، آن لائن پڑھنے کا میں مخالف نہیں ہوں، اور مطلب سچی بات ہے کہ میں نے بھی آن لائن بہت مستفید ہوا ہوں میں، لیکن جس چیز کی مذمت ہے وہ یہ ہے کہ انسان علماء سے بالکل بھی تعلق نہ رکھے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر انسان علماء سے حد درجے ممکن کانٹیکٹ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اور کوشش کرتا ہے کہ چلو جب کوئی عالم اپنے شہر میں آتا ہے اس سے مستفید ہو جائے، اور پھر وہ اگر آن لائن پڑھتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، آن لائن پڑھنے میں حرج نہیں ہے جب تک انسان علماء سے جڑا ہوا ہے، اور علماء کی رہنمائی میں آن لائن پڑھے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ علماء اگر رہنمائی کرتے ہیں، بہت سے ایسے برنامج ہیں، بہت ایسے دروس ہیں جہاں پر علماء آپ کے سوالات کا جواب دیتے ہیں، علماء آپ کی اشکالات کا جواب دیتے ہیں، آپ کی غلطیاں جو ہے وہ کریکٹ کرتے ہیں، تو ان برنامج کو چھوڑا نہیں جا سکتا، ان کو برا نہیں کیا جا سکتا۔ آن لائن پڑھنے میں غلطی نہیں ہے، آن لائن پڑھنے میں بہت سی خیر ہے، بہت فائدہ ہے، لیکن جس چیز سے کہہ رہا ہوں کہ انسان علماء سے لا تعلق ہو جائے، اور انسان موجودگی اور ممکن ہونے کے باوجود علماء کے پاس نہ جائے، یہ قابل مذمت ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ لیکن اگر انسان کہہ لیں کہ جناب یورپ میں ہے تو علماء کی اتنی جو ہے وہ آسانی سے وصول نہیں ہے، یا خواتین ہیں وہ اپنے گھر سے کتنا باہر نکل سکتی ہیں، تو آن لائن پڑھنے میں حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ علماء کے طریقے سے پڑھے، اور جس طریقے سے وہ پڑھاتے ہیں، جس طرح کتابوں کی ایک ترتیب ہوتی ہے اس طریقے سے پڑھے تو اس میں خیر ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہے وہ فلانا کورس فلانی اس میں، اور پھر جو ہے وہ لوگ گھماتے رہتے ہیں، اور خیر یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، واللہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس کو میں آج کھول دیا تو اللہ المستعان۔ علم کے اٹھ جانے سے مراد علم شرعی کا اٹھ جانا، علماء کے چلے جانا، علم عمل کا نہ رہنا، طالب علم نہ بننا، یہ تینوں مطلب جو ہے وہ لنکڈ ہیں۔ جب طالب علم نہیں دیں گے تو جب طالب علم نہیں دیں گے تو علماء چلے جائیں گے، جب تک طالب علم آتے رہیں گے تو علماء کی ریپلیسمنٹ آتی ہوتی رہے گی، لیکن جب صحیح طالب علم نہیں ہوں گے تو علماء سے مستفید نہیں ہوں گے، اور پھر علماء ختم ہو جائیں گے، اور جب علماء ختم ہو جائیں گے تو پھر بالآخر علم شرعی بھی اٹھا لیا جائے گا۔ مطلب یہ نہیں ہوگا کہ علماء موجود ہیں، فقہا موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک دن رات میں قرآن اٹھا لیں گے۔ قرآن تب اٹھایا جائے گا جب اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنے والا کوئی بچے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو طلباء کا نہ ہونا یہ پہلا اسٹیج ہے، پھر علماء کا ختم ہو جانا یہ دوسری اسٹیج ہے، اور پھر آخری اسٹیج میں علم ہی اٹھا لیا جائے گا۔ بچوں کی کثرت سے جو شہرت ہے وہ ممنوع ہے؟ نہیں، بچوں کی کثرت سے بچوں کو مسجد میں لے کے آئیں گے تو کدھر لے کے آئیں گے؟ بچوں کا کھیلنا کودنا یہ نارمل ہے، ہاں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو جس حد تک ریگولیٹ کر سکے اور بچوں کو جس حد تک سمجھا سکے، لیکن وہ بھی ایک لمٹ ہے، لیکن انسان کوشش کرے کہ دوسروں کی بات ڈسٹرب نہ ہو۔ لیکن بچوں کو مسجد میں نہیں لے کے آنا تو کدھر لے کے آنا ہے؟ ٹھیک ہے؟ طالب علم کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسے بننا ہے، یہ تو پورا لیکچر ہے، یہ پورا لیکچر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انشاءاللہ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر پوری سیریز بنتی ہے۔ موسیقی کی حرمت سے آپ کی مراد محض آلات موسیقی، چاہے وہ حمد ناز وغیرہ کے ساتھ ہوں، یا آلات موسیقی اور عشق یا شعر و شاعری، دونوں دونوں، ٹھیک ہے؟ یہ آلات موسیقی ہوں اور اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ انسان نعتیں پڑھ رہا ہو اور جو ہے وہ اللہ کر رہا ہو، تو اسے کوئی چیز حلال نہیں رہتی۔ اور یہ عشق یا شعر و شاعری میں بتایا کہ یہ بہت بڑا مرض ہے، جو انسان ہے ٹھیک بھی ہوتا ہے اس کو بھی بیٹھے بٹھائے بیوقوف بناتی ہے، اور وہ جو ہے وہ خیالی دنیا میں اور خیالی محبوب کے پیچھے جو ہے وہ انسان بھاگتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی زندگی خراب کرتا رہتا ہے۔ اگر مل گیا محبوب تو گناہ، اور اگر نہ ملا تو زندگی برباد، ٹھیک ہے؟ کھانا بربادی۔ تو یہ عشق والا کام جو ہے نا یہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے انسان بچ کے ہی رہے، یہ عشق یا شاعری شعر و شاعری سے انسان بچ کے ہی رہے۔ شادی والا کام ہے وہ بندہ کرے، ٹھیک ہے، وہ، لیکن یہ فضول کا زندگی خراب کرنے والی بات ہے، اللہ المستعان۔ استاد محترم، اچھا بچوں کے بیسک کہاں سے اسٹارٹ کرنا کہ ان کو دین میں جذبہ پیدا کیا جائے؟ اس کا سوال، اس کا جواب میرے پاس خیر یہ کہ یہ سارے جنرل سوالات ہیں، یہ کوشش کریں کہ آپ ایڈمنس کو حوالے کریں تاکہ ہم پرائیویٹ میں جواب دیں، یہ کلاس میں گھنٹہ سے 2 گھنٹے کلاس بن جائے گی ورنہ۔ نو سے میوزیکل انسٹرومنٹس کی بات نکالنا یہ بھی میوزک کے زمرے میں آتا ہے، جس چیز کا میوزک کے افیکٹس ہیں تو وہ اس کے مترادف ہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب ہم نے تو صرف ٹیبل بجایا ہے، ہم نے جناب فلانے ووکل پیدا کیے ہیں وغیرہ ذالک، اس کا میوزک والا افیکٹ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا میوزک والے افیکٹس ہی ہیں، کیا اس سے جذبات نہیں بڑھتے؟ کیا اس حتیٰ کہ بعض ایسی جو ہے وہ کہتے ہیں اب تو الیکٹرانک، اب تو میوزیکل انسٹرومنٹس بھی نہیں ہے، اب تو کمپیوٹر جو ہے وہ میوزک جنریٹ کرتا ہے، تو اب تو انسٹرومنٹس بھی نہیں ہے بھائی، بات تو وہیں پہ ہی آ رہی ہے نا، ایٹ دین وہی شیطانی افیکٹ، ایٹ دین وہی جو ہے وہ اثرات، تو ادلا ایجوز۔
بنا اجازت کے ایسے دروس سن کر کتاب پڑھ کر کچھ عورتوں کو پڑھانا کیسا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو علم ہے اس کو بانٹیں، لیکن اپنے علم کے مطابق ہی بانٹیں۔ جب جب آپ اس علم کو پکا کر لیں، مثال طور پہ آپ نے اصول ثلاثہ پڑھی ہے تو آپ اصول ثلاثہ لوگوں کو پڑھائیں، ٹھیک ہے؟ آپ علماء والا کام نہ کریں، آپ فتوے والا کام نہ کریں، آپ نقل والا کام کریں، جناب یہ میں نے پڑھا ہے اور یہ میں آگے پڑھا رہی ہوں، لیکن اپنے آپ کا جناب اپنا پراپر ایک تازہ کی طرح اپنا تشہیر کرنا اور پھر لوگوں کو پڑھانا۔ اپنے سرکل میں اپنے ارد گرد لوگوں کو پڑھائیں، لوگوں کو علم دیں، اس سے ہم منع نہیں کرتے، لوگوں کو پڑھائیں، لوگوں کو پڑھائیں، جو آپ کو پتا ہے صرف وہ دیں آگے، لیکن تو پہلے اپنے علم کو پکا کریں اور پھر لوگوں کو بتائیں۔ تو طالب علم بطور طالب علم بغیر اجازت کے بھی آپ لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو ایک محدود سرکل میں دعوت کا کام کریں، پڑھائیں، لیکن صرف جو ہے وہ نقل والا کام۔ باقی آگے اس میں کہ میرا خیال ہے اور میری رائے ہے اور پھر آپ میرے سے مسئلے پوچھیں اور میں آپ کو بتاؤں، یہ والا کام نہیں ہے۔ ہونا یہ ہے کہ جب انسان میں تقویٰ ہوگا تب ایک طالب علم اور عالم بھی آئے گا، یہ کیا درست ہے؟ تقویٰ ہونا بنیادی شرط ہے طالب علم ہونے کے لیے، لیکن پھر طالب علم کے لیے اور بہت سی شروط ہیں، جیسا میں نے کہا اس کے اندر اس کے لیے پراپر دروس کی ضرورت ہے، یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے۔ کوئی ایک دن طالب علم کے بارے میں لیکچر دیں انشاءاللہ، اس والے سے مشائخ سے مشورہ کر کے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ خشوع سے ہمارا تقویٰ ہو سکتا ہے، خشوع تقوی کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو خیر، کیونکہ جس میں تقویٰ نہیں وہ عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ تقویٰ ہی انسان عمل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ خشوع انسانی بات کر رہا ہے لیکن اس میں خشوع نہیں، اس کا دھیان ادھر ادھر جا رہا ہے۔ خشوع اسی کا نام کہ انسان حرکت نہ کرے، انسان کی آنکھیں ادھر ادھر نہ گھومیں، انسان کا دل ادھر ادھر نہ جائے، انسان فوکس کے ساتھ جو ہے وہ عبادت کرے، تو اس کا نام خشوع ہے۔ تو یہ بھی تقوی کے اثرات میں سے ہے۔ بہت سے سوالوں کا جواب میں آج تفصیل سے طور پہ نہیں دے سکا کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے، اور جو ہے وہ وقت کی پابندی رکھنی چاہیے انسان کو۔ تو باقی یہ کہ آپ کے جو سوالات مسنگ ہیں یا جو آپ کرنا چاہتے ہیں، ایڈمن موجود ہیں، ایڈمن کو میسج کریں تو انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا، یا گروپ میں میسج فارورڈ کر دیا جائے گا، یا آپ کو پرائیویٹ میں جواب انشاءاللہ آ جائے گا۔ بارک اللہ فیکم، شکر اللہ لکم ونفع بکم۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔